جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر اکرام الحق. آپ اسکائپ پر ہمیں جوائن کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں سردار یاسر الیاس. آپ ماہر معاشیات ہیں، اسلام آباد چیمبر کے سابق صدر بھی رہے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ان کا انپٹ شامل رہتا ہے. یاسر صاحب، بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. میں آپ سے پہلے جاننا چاہوں گا، سیاسی عدم استحکام جب پیدا ہوا تو اس کے نتیجے میں ملک کی معاشیت بھی بری طرح سے متاثر ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نگران وزیر اعظم نے، عسکری قیادت نے مل جل کر ایفرٹ سٹارٹ کی اور گریجولی اکانومی نے تھوڑا سا کریکشن ہوئی، تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی. لیکن ریسنٹلی جو انہوں نے دورے کیے ہیں متحدہ عرب امارات کے، کویت کے مختلف ممالک کے ساتھ جو معاہدے ہوئے، اس کے نتیجے میں یہاں پر جو اکنامک سٹیبلٹی کا فیکٹر تھا وہ کافی بہتر ہوا ہے. سٹاک مارکیٹ کے اندر بھی ریکارڈ مسلسل ایک سے ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں جو اکانومی کے اندر جو اوریجنل کریکشن ہونی چاہیے تھی، کیا وہ ہو چکی ہے یا آنے والے دنوں میں اس کو کچھ مزید ٹائم لگے گا، اور کب عوام کے لیے کچھ حالات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جی بہت شکریہ بچی صاحب. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اچھا ایک انیشیٹو ہے ود ریگارڈس ٹو SIFC، جو اس ایک فورم کو قائم کیا گیا تھا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اوورسیز انویسٹمنٹ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوکل انویسٹمنٹ کو بھی آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہوگا نیچرلی فارن انویسٹر خود بخود آپ کے پاس چل کے آئیں گے. اوورسیز ہم جتنے بھی MOU سائن کریں گے ان کو میٹرلائز کرنے کے لیے لوکل پلیٹ فارم اسٹیبلش ہونا بہت ضروری ہے، جس کے لیے ساری پارٹیز کو آن بورڈ لینا، سارے انسٹیٹیوشنس کو، اداروں کو آن بورڈ لینا ضروری ہے. آج اگر آپ جا کے ریلیونٹ فورمز پہ لوگوں کو بتاتے ہیں SIFC کے بارے میں، تو لوکل جو اینٹیز ہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ، نہ ان کو پتہ ہے کہ اپنے بائی لاز اور فریم ورک کے اندر SIFC کہاں پہ فال کرتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو اوورسیز جا کے انویسٹمنٹ کی آپ نے وہاں پہ ساتھ کانفرنسز کیے ہیں اور MOUs کیے ہیں، بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن یہ ناکافی ہے. اگر آپ پوٹینشیل دیکھیں، قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے پاس ایٹ اینی گیون ٹائم 500 سے 600 ارب ڈالرز ان کی ڈسکرپشن پہ موجود ہوتے ہیں. سملرلی سعودی عربیہ PIF فنڈ کے پاس بھی 600 سے 700 ارب ڈالرز موجود ہیں، اور کہیں ایز اے ساورن فنڈ، ون آف دا لارجسٹ فنڈس، کئی ممالک میں یہ جو گروپس ہیں انویسٹ کر رہے ہیں، جس میں آپ کے پاس UK کی ایگزامپل ہے. ابھی ہیڈز میں ایئرپورٹ میں قطر نے بھی اسٹیک لیا ہے، سعودی گورنمنٹ بھی اسٹیک لے رہی ہے. تو کیا وہ پاکستان نہیں آ سکتے؟ اینڈ وی ہیو ملٹیپل سیکٹرز. جیسے آپ کو پتا ہے کہ SIFC کا جو کور فوکس ہے وہ ایگرو پہ فوکس کر رہے ہیں، IT پہ کر رہے ہیں، مائننگ منرلز پہ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ ٹورزم کی کوئی بات نہیں ہے، نہ اس پہ ریل اسٹیٹ کی بات ہے. ریل اسٹیٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 60 الائڈ سیکٹرز کو اس میں ساتھ چلا رہے ہیں اپنے. میں سمجھ رہا ہوں کہ لوکل جو ایک انویسٹر کانفرنس آپ نے دیکھا ہے اسٹاک مارکیٹ میں، وہ کچھ اسٹیبلٹی کی بنیاد پہ قائم کیا گیا تھا. اس میں کچھ فیکٹرز ہیں. دیکھیں، آپ کا ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ آپ نے ریچ کیا ہے ود IMF، اینڈ اس کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. لوگوں کو کانفیڈنس مل گیا کہ کنٹری جو ہے آپ کی بینکرپٹ ہونے والی نہیں ہے. لیکن یہ اماؤنٹ اگین ناکافی، ہم $3 بلین کی بات کریں. اسی کے ساتھ ریسنٹلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کو $658 ملین الوکیٹ کیے ہیں، جس میں سے 3 ٹرنچز میں آپ کو ملیں گے، اور اگلے 2 ہفتے میں $300 ملین آپ کو ڈسپرس کیے جائیں گے. یہ ایک ملٹی لیٹرل لینڈر آپ کے پاس موجود ہے، جس سے باقی ممالک تھے. لیکن اگین، کیا ہم اس لائف لائن کے ساتھ چلتے رہیں گے اور کب تک چلیں گے؟ کیا یہ ماڈل سسٹینیبل ہے؟ اور کیا ہم فارن انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ لوکل مزید انویسٹمنٹ نہیں نکال سکتے؟ آج آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں جو بینکس ہیں، نیئرلی 24 to 25 ٹریلین روپیز ان کے پاس اکاؤنٹس میں موجود ہیں، کیونکہ لوگ جو انٹرسٹ گین کر رہے ہیں 24%، وہ کہتے ہیں ہمیں کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بینک میں پیسے ڈالیں اور وہ آپ کو سکون سے. ایسا میں یہی کوشچن میں نے آپ سے کرنا تھا. کچھ چند روز قبل سیکٹری پاور راشد لنگریاز صاحب نے ایک بریفنگ کا اہتمام کیا تھا. انہوں نے پاور سیکٹر کے حوالے سے بریفنگ تھی، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم FDI کو تو بہت ویلکم کرتے ہیں، لیکن FDI کا جو ریٹرن ہے وہ ملک کی معیشت کے اوپر اٹ سیلف ایک بہت بڑا برڈن ہوتا ہے. تو جو اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے اپنی سیونگ نہیں ہے. تو جو سب سے کسی بھی ملک کے لیے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ جو ملک اپنی خود سیونگ کرتا ہے اس سے مختلف شعبوں کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. وہ انفارچونیٹلی ہم کافی لیک کرتے ہیں. تو میں یہی جاننا چاہوں گا جو ہمارے پاکستانی انویسٹرز ہیں مختلف شعبوں کے اندر، ان میں کس حد تک پوٹینشل ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی وہی فیسیلیٹیشن ملے، ان کو بھی وہی رسپانس ملے، ان کو بھی وہی ون ونڈو سولوشن ملے جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملتا ہے؟ تو کیا اکانومی کا سائز اور اکنامک ایکٹیویٹی مزید بہتر نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، اور یہی تو ایشو ہے کہ آج جو ڈسٹرسٹ ہے یا لیک آف کانفیڈنس ہے ایک لوکل انویسٹر میں، وہ اسی بنیاد پہ قائم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ون ونڈو کا ایسنس ہے ہی نہیں. ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم جا کے CDA کی منتیں کریں، MCI کے پاس جائیں، ISCO کے پاس جائیں، WAPDA کے پاس جائیں. ہمیں ون ونڈو چاہیے جہاں پہ ہم سرمایہ لگائیں تو ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے لیے یہی ایک فورم ہے جہاں پہ ہم نے جا کے اپروولس لینے ہیں. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی الگ جا کے آپ کو تنگ کرتی ہے، پھر سننے میں آتا ہے کہ شاید نیب کوئی سوال نہ پوچھے آپ سے. تو جائز اور اصول کی بنیاد پہ میرٹ پہ جو لوگ پروفیشنلی بزنس کرنے چاہتے ہیں وہ یہ کچھ نہیں سننا چاہتے. سملرلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہمیشہ آرگیو کرتے ہیں فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے. آج UAE کی ایگزامپل لے لیں، ون ونڈو کی ایگزامپل، اس سے وہاں سے بہتر کوئی میں آپ کو دے نہیں سکتا. یہاں بیٹھ کے آپ وہاں پہ
پاور اٹرنی کریٹ کر سکتے ہیں, آن لائن آپ کریٹ کر سکتے ہیں. سملرلی UAE گورنمنٹ آج آپ کو گولڈن ویزا آفر کر رہی ہے 2 ملین درہمس کے اوپر. آپ وہاں پہ جائیں, گولڈن ویزا آپ کو ملے گا, آپ کو ساتھ ساتھ اسعاد کارڈ ملے گا جس پہ آپ کو ملٹیپل فارمز پہ ڈسکاؤنٹ ہے, ہاسپٹلس میں, مالز میں, اور یہ پالیسی گورنمنٹ کی ہے. میں اگر وہاں پہ ڈیولپر ہوں تو اس پالیسی کا فائدہ مجھے ملے گا, کیونکہ وہاں پہ جو انویسٹمنٹ آئے گی ان کو میں کہہ سکتا ہوں آپ UAE میں انویسٹ کریں کیونکہ آپ کو یہاں پہ گولڈن ویزا مل رہا ہے. تو کیا ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے ایسے کوئی انسینٹیوز دیے ہیں لوکل پاکستانیز کو یا اوورسیز پاکستانیز کو؟ فارن انویسٹرز تو بعد کی بات ہے, پہلے پاکستانیز کو تو بالکل ٹھیک, بہت بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے.